سیر انگیز حسن کی مالک پاکستانی اداکارہ اور رقاصہ ممتاز بیگم کو فراموش کرنا اتنا آسان نہیں۔ 70 کی دہائی کو 4 چاند لگاتی اس اداکارہ نے لمبا سفر کیا ہے۔ 2 دہائیوں تک پردے اسکرین پر راج کرنے والی ممتاز نے یوں تو کئی ہیرو کے ساتھ کام کیا لیکن پنجابی ہیرو منور اور سلطان راہی کے ساتھ ان کی جوڑی اعتماد ثابت ہوئی۔ لیکن 90 کی دہائی کے فوراً بعد اچانک سے ممتاز پردے اسکرین سے غائب ہو گئی۔ ان کے فینس ان کو آج 3 دہائیوں کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، لیکن وہ کیمروں کی چکا چوندھ بھری دنیا سے بہت دور بیٹھی ہیں۔ فلم سٹار ممتاز نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا، کس سے شادی کی، کب طلاق ہوئی اور کتنے بچے ہوئے، اب وہ بچے کہاں پر ہیں اور فلم سٹار ممتاز اس وقت کہاں پر مقیم ہے، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس چینل پر نئے اور پرانے دونوں ایکٹرز کی بایوگرافیز لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر ممتاز کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ فلم سٹار ممتاز کا اصل نام رفعت غزل پاش ہے۔ ان کی پیدائش 26 جنوری کو پاکستان کے خوبصورت شہر کراچی میں ہوئی۔ ان کے والدین کا تعلق بھارت کے شہر آگرہ سے تھا، جو قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں آئے اور یہیں پر ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ ممتاز کے والد پیشے سے تاجر تھے۔ ممتاز نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ ممتاز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اکلوتی اولاد کتنی زیادہ والدین کی لاڈلی ہوتی ہے، اور لاڈلے ہونے کی وجہ سے ہی وہ فلمی دنیا میں آنے کی ضد میں کامیاب ہوئی۔ وہ اسکول سے ہی اسٹیج ڈراموں اور اسکول کے فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اسکول کے کسی ایسے ہی فنکشن میں پاکستان کے مشہور پروڈیوسر اور ہدایت کار احسن بخاری کی نظر ممتاز بیگم پر پڑی، اور پھر انہوں نے پریڈکشن کی کہ یہ لڑکی آنے والے دور میں پاکستان کی مشہور اداکارہ اور رقاصہ بنے گی۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور احسن بخاری نے اپنی ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فلم کا نام تھا آنسو۔ وہ اپنی فلم کی کاسٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ ممتاز بیگم کے گھر جا پہنچے۔ ان کے والدین سے ممتاز کو فلموں میں آنے کی اجازت دلوائی۔ پھر اداکارہ ممتاز نے بھی تھوڑی بہت ضد کی اور انہیں فلموں میں آنے کے لیے اجازت مل گئی۔ دوستو، ان کی پہلی فلم سلام محبت تھی۔ فلم آنسو میں ان کے ساتھ ہیرو اس وقت کے خبرو اداکار ندیم بیگ تھے۔ اسی طرح ممتاز بیگم کی ملاقات شمیم آرا سے ہوئی۔ شمیم آرا نے بھی ممتاز بیگم کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1973 میں انہیں فلم فرض کے لیے سائن کر لیا گیا، اور اسی سال ان کی فلم ضدی اور ایک اور فلم بنارسی ٹھگ کے لیے بھی ممتاز کا ہی انتخاب کیا گیا۔ ممتاز کی ہر فلم کی کامیابی کے پیچھے اس کا ڈانس تھا۔ جو گیت ممتاز پر فلمائے جاتے وہ زبان زد عام ہو جاتے۔ ممتاز ہی وہ واحد ایکٹر تھی جو اردو اور پنجابی فلموں میں بیک وقت فیمس ایکٹر سمجھی جاتی تھی۔ ان کا ڈانس آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور فلم دبئی چلو، جو کہ علی اعجاز کی پہلی فلم تھی، اس میں بھی انہوں نے ایز این ہیروئن کام کیا اور وہ کافی زیادہ کامیاب ٹھہری۔ اس کے بعد 1970 میں انہوں نے ایک غیر شعبے شخصیت کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے کیریئر کو عروج بخشا اور فلمی دنیا کو خیر آباد نہیں کہا۔ اس شادی میں سے ان کے 2 بچے بھی ہوئے۔ شاید ان کی مصروفیات کی وجہ سے ان کی گھریلو ناچاکی بڑھتی گئی، اور پھر بات اتنی زیادہ بڑی کہ فلم سٹار ممتاز اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان ناچاکی کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ پھر جس طرح کے ہمارے ہاں رواج ہے، بچوں کی تمام کسٹڈی ان کی والدہ کے ہاتھ آ گئی، اور تمام تر ذمہ داری اب ممتاز بیگم کے کندھوں پر پڑ گئی۔ اسی لیے ممتاز بیگم نے اپنی تمام تر توجہ اپنے بچوں کی پرورش پر لگا دی۔ فلم سٹار ممتاز نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، انہیں پڑھایا لکھایا، اور جب بات ان کی شادیوں کی آئی تو ان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں کینیڈا کر دیں، اور پھر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئی۔ فلم سٹار ممتاز نے 90s کی دہائی میں اپنی فلمی دنیا کو اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر خیر آباد کہہ دیا تھا۔ فلم سٹار ممتاز کئی ایسی فلموں میں جلوہ گر ہوئی جو آج تک دیکھی جاتی ہیں۔ فلم سٹار ممتاز نے ندیم بیگ، وحید مراد، منور اور علی اعجاز جیسے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا، لیکن سلطان راہی اور منور کے ساتھ جو ان کی جوڑی جمی وہ عہد ساز تھی۔ آج بھی فلم سٹار ممتاز
ممتاز کا گیت میں اور میرا دل بھر جانی جو کہ علی اعجاز اور ان پر فلمایا گیا تھا کافی زیادہ فیمس ہے۔ فلم سٹار ممتاز نے تقریباً 200 پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا۔ فلم سٹار ممتاز کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے لیے رقص پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جب فلم سٹار ممتاز نے انہیں انکار کیا تو اس پر انہیں پولیس کی دھمکیاں بھی ملی۔ اس بات کے اوپر اس دور کے عظیم شاعر حبیب جالب نے ایک نظم لکھی جس نظم کی لائنز تھی کہ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا ہے، لاڑکانہ چلو نہیں تو تھانے چلو۔ فلم سٹار ممتاز کے بچے کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے جس پر فلم سٹار ممتاز بھی کینیڈا چلی گئیں اور وہ آج اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہیں۔ دوستو، فلم سٹار ممتاز نے کافی زیادہ سوچا۔ 80 کی دہائی میں جب ان کی عمر ڈھلنے لگی اور فلم انڈسٹری کو زوال آنا شروع ہوا تو فلم سٹار ممتاز نے اپنے بچوں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ فلم انڈسٹری میں ان کی پہچان رقاصہ اور ہیروئن کے طور پر ہے، سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور پھر بطور رقاصہ ان کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کینیڈا میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی بزنس میں لگا دی اور آج وہ ایک کامیاب بزنس وومن ہے۔ وہ اپنے بزنس کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ رن کر رہی ہیں۔ جہاں پر کئی ایکٹر قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوتے ہیں، وہیں پر آج ممتاز لاکھوں کروڑوں کی مالک ہیں۔ دوستو، آپ کو ممتاز کی بایوگرافی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ممتاز کے لیے ایک لائن ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر وزٹ کریں۔ ملتے ہیں ایسی ایک اور ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔